سوال ہے کہ میری بچی 12 سال کی ہے، لیکن وہ جو ہے بہت موڈی ہے اور بات بات پہ جو ہے ناراض ہو جاتی ہے ہم سے، اور بات بات پہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ مطلب جو ہے میں بور ہو رہی ہوں، میں بور ہو رہی ہوں، اس طرح سے مجھے کہتی ہے بہت۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سوال میں اصل میں دو سوال ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت موڈی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ان دونوں سوالوں کے کچھ الگ الگ جواب بھی ہیں اور کچھ کامن جواب بھی ہے۔ میں کچھ اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ دو مسائل آپ کے اندر تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، یعنی اگر آپ کے شوہر سے یہ پوچھا جائے، اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ کے موڈ کیسے رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ تو موڈی نہیں ہیں، یا بوریت کا مسئلہ آپ کو تو نہیں ہے، یا آپ کے شوہر کو تو نہیں ہے، تو پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیے، اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ٹھیک کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ بہت سے مسائل جو بچوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ہمارے اندر سے ان کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وجود کی آلودگیوں سے ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو موڈ کے مسائل ہیں نا، کبھی کبھی ہم بچوں کو لاڈ سے خراب کرتے ہیں، بلکہ لاڈ بھی بری چیز ہے اور خوف بھی بری چیز ہے۔ لاڈ کہتے ہیں اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، لاڈ کہتے ہیں وہ کام جو بچہ خود سے کر سکتا ہے وہ اس کو نہ کرنے دینا، بلکہ خود ہی ہر وقت کھڑے ہو جانا کہ بھائی یہ کام بچہ کیوں کرے گا، ہم کریں گے۔ تو وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں تم کیوں شو پالش کرو گے، وہ تو ماں صدقے ماں ہے نا۔ تو یہ ماں نے اپنا غلط استعمال کیا ہے، فالتو کی چیزوں میں اپنے وجود کا صدقہ دے دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا کوئی صدقہ اللہ نے آپ سے نہیں مانگا ہے، آپ اپنی اولاد کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو صدقے میں پیش کر رہی ہیں، یہ بالکل صدقہ نہیں ہے۔ تو ماں صدقے کہہ کے مطلب وہ اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، اس کو لیسز باندھنے آ گئے ہیں لیکن باندھتا نہیں ہے اس لیے کہ آپ باندھیں گی، یہ والی کام ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو موڈ خراب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیں، بچے کے ناز اٹھانا یا بچے کے لاڈ کرنا یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ آپ سے جو چیز مانگی گئی ہے، جو آپ کو کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس سے گلے لگائیں، اس کو دعا دیں، اس پہ اعتماد کریں، اس سے بہت گہرا تعلق بنائیں، اس کو پیار کریں، یہ سب چیزیں آپ کیجئے۔ لیکن اس کی ہر خواہش ماننا، جو کہہ رہا ہے، جو زبان سے نکلا وہ پورا کیا جائے، گھر میں جو کھانا پکا ہے وہ نہیں کھائے گا، اب وہ اس کو بازار سے برگر منگوا کے کھلایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح لاڈ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں بچے کو نو نہ کہا جائے، روکا نہ جائے، یہ بھی ایک بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ ہم بچے کو نو کہہ سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ غلطی کر سکتا ہے اور اس کی غلطی بتانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے لیے بس حکمت چاہیے کہ غلطی کیسے بتائی جائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بچے کی غلطی کیا اس طرح بتائی جائے کہ تم نے غلط کیا ہے، یا انڈائریکٹلی بتائی جائے۔ تو غلطی بتانے کے لیے بھی حکمت چاہیے، لیکن ہم اسے نو بھی کہہ سکتے ہیں، نو کہنے کے لیے بھی حکمت چاہیے، کسی کام سے روک بھی سکتے ہیں۔ تو ERDC جس طرح کا پیرنٹنگ کا پورا جو طریقہ کار یا جو سوچ معاشرے میں دے رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نو نہ کہیں، ہم نو کو غلط نہیں کہتے، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درست وجہ سے مہذب انداز میں بچے کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر بہت حکمت کے ساتھ نو بھی کہہ سکتے ہیں، اسے کسی غلط کام سے روک بھی سکتے ہیں، اس کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو کیا جا سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لاڈ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے، اس کی وجہ سے ان کے مزاجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خوف میں اس کو رکھتے ہیں، یہ بھی ایک غلط بات ہے، یہ بھی نہیں کیا جائے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب نے خوف میں رکھا ہوا ہے، ماں نے لاڈ دیا ہوا ہے، دونوں اپنے اپنے حصے کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔
ابا جان خوف کے ذریعے اور اماں جان لاڈ کے ذریعے بچے کو برباد کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں. ایک خاتون میرے پاس آئی, انہوں نے اپنے شوہر کے سخت رویے کا ذکر کیا, پھر اپنے کچھ باتیں بتائیں بچوں کے حوالے سے. تو میں نے کہا دیکھیں, آپ کے شوہر بچے سے غلط رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے جواب میں آپ دوسری قسم کا غلط رویہ اختیار کریں, اس کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ اپنے لاڈ سے بھی بچانا ہے, اپنے خوف سے بھی بچانا ہے. اور پھر ایک اور بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات بچوں کی لائف میں بہت سٹریس ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے, بہت سارا ہوم ورک ہے, بہت سارے امتحانات ہیں, رٹا لگانے کا پریشر ہے. یہ جو کام ہے نا, جبری ہوم ورک, جبری ایگزامز, ان سب چیزوں یا جبری حفظ, یعنی سہولت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, علم دوستی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور زبردستی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اگر اسکول میں یا پڑھائی میں زور زبردستی ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے بھی بچے کے مزاج میں مسائل پیدا ہوں گے. تو میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں. آپ کے مزاج کا مسئلہ تو نہیں ہے, پہلے یہ دیکھ لیجئے. آپ لاڈ سے خراب تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. خوف میں مبتلا تو نہیں کر رہی, یہ دیکھ لیجئے. اور چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ امتحان کا, اسکول کا یا ہوم ورک کا یا کاموں کا پریشر یا اسٹریس اس کو مل رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دیکھ لیجئے. تو کم از کم یہ 3-4 چیزیں دیکھیے. اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے, اور یہ کام کریں گی انشاءاللہ بہتر ہوگا. باقی بورڈم یا بوریت جو ہے, یہ کوئی اتنا اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں. والدین کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اولاد کو بور ہونے سے بچایا جائے, انہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ انٹرٹین کیا جائے, انہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہم دیتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں ایکٹیویٹی فراہم کرتے رہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ان کے پاس مختلف ایکٹیویٹیز انیشیٹ کرنے کے آپشنز موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ نے ایک ماحول بنایا ہے جس میں کچھ باغبانی یا پودے لگانے کا موقع بھی میسر ہے, کچھ پینٹنگ کا موقع میسر ہے, کچھ کتابیں ہیں, مطالعے کا موقع میسر ہے. گھر میں ٹی وی جو ہے وہ مرکزی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لہٰذا لوگ ہیں, کچھ کھیلنے کے مواقع موجود ہیں. تو اس کے پاس کرنے کے کئی کام, بہت سے آپشنز اویلیبل ہیں, اور کبھی آپ بھی اس کے ساتھ مل کے وہ کام کر لیتے ہیں, اور کبھی آپ اپنے کاموں میں ہوتے ہیں, وہ خود ہی ان کاموں کو کرتا ہے. تو بوریت کی اتنی وہ نہ کریں, پریشان نہ ہوں اس بات پر. اور اگر وہ بہت بور ہو رہا ہے تو اس کے جواب میں موبائل نہ دے دیجئے گا اسے, ٹھیک ہے. آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ بور ہوتی ہیں, اور اگر آپ بور ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں آپ اس میں, تو یہ ضرور دیکھیے گا. بوریت کے اوپر بھی میری ایک تفصیلی گفتگو ہے. بوریت کیا یہ واقعی ایک مسئلہ ہے بوریت, اور بوریت کی کافی تفصیل میں گیا ہوں. پرانی گفتگو ہے, کوئی 8-9 سال پہلے کی. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھیے گا, اس میں آپ کو چیزیں انشاءاللہ مزید سمجھ آئیں گی.